اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے آج ہم دیکھیں گے المہیمن۔ المہیمن کا مطلب ہے نگہبان، نگرانی کرنے والا۔ ہم دیکھیں گے سورۃ الحشر میں جو اللہ کے ناموں کا گلدستہ ہے اس میں یہ نام بھی شامل ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جو مالک ہے، بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، عزت والا ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے جس کا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی ہر مخلوق کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اس میں زمین، آسمان، ہر چیز اس کے اندر جو موجود ہے سب کچھ شامل ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے یہ حاضر اور غائب تو ہمارے لیے ہے نا، اسی طرح سے دن اور رات، دن میں ہمیں نظر آتا ہے، رات میں نظر نہیں آتا، تو یہ ڈیفیشنسیز ہمارے اندر ہیں، یہ کمیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، اس کے لیے تو برابر ہے، چاہے کوئی چیز حاضر ہے، کوئی غائب ہے، کوئی چھپی ہوئی ہے، کوئی ظاہر ہے، کوئی دن ہے یا رات میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز برابر ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ پرفیکشن کے ساتھ نگہبانی کر رہا ہے، اور اس نے ہر چیز کو گن کر رکھا ہوا ہے۔ پھر اسی پرفیکشن میں سے وہ ہم پر بھی جو چاہے، جتنا علم چاہے، ہمیں مطلع بھی کرتا ہے اس سے۔ اور اسی طرح جب ہم انسانوں کی بات کریں، اللہ تعالیٰ انسانوں پر کیسے نگہبان ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اس کے اعمال اور اقوال کے ذریعے نگہبان ہے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ ہمارے ایک ایک ہاتھوں کی موومنٹ، ہماری فنگر کی موومنٹ ہم تو خود کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ آج یا یہ چند گھنٹوں پہلے میں نے کتنا اس کو موو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو گن لیا ہے۔ کیونکہ وہ نگہبانی کر رہا ہے، ہر وقت نگران موجود ہے۔ اس نے میری ایک ایک باڈی کی موومنٹ کو گن کر رکھا ہے، پھر اس نے میرے ایک ایک ورڈ کو گن کر رکھا ہے، چاہے وہ ایک دن کے ہوں، چاہے وہ پوری زندگی کے ہوں، اس نے سارے گن لیے ہیں، اس کے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں۔ تو جب وہ نگرانی کر رہا ہے تو پھر وہی یقیناً ہم سے اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ انسان جب کسی چیز کی نگرانی کرتا ہے، فار ایگزامپل ایگزامینیشن ہال میں جب کوئی نگران ہوتا ہے تو وہ تھکتا بھی ہے، اور پھر وہ غافل بھی ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں بھول بھی جاتا ہے۔ دنیا کے نگرانوں کا، نگہبانوں کا تو یہی حال ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب عیبوں سے پاک ہے۔ نہ ہی وہ تھکتا ہے، نہ ہی وہ بھٹکتا ہے، نہ ہی وہ بھولتا ہے، نہ ہی وہ غافل ہوتا ہے۔ اس کی نگہبانی ایبسولوٹ لیول پر ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ تو پھر جب وہ اس لیول پر نگران ہے تو پھر وہ ہمارے ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اپنے اعمال اور اقوال میں، کہ ہر چیز ریکارڈ میں جا چکی ہے، اور مزید جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ میں ہوتا جا رہا ہے جمع۔ اسی طرح سے اللہ کی جو یہ صفت ہے نا، نگہبانی کرنے والی، یہ اللہ تعالیٰ کی باقی تمام صفات کے ساتھ لاگو ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے امن دینے والے کے اوپر امن دینے والا ہے نگرانی کے ساتھ، ہر قسم کی عزت دینے والے کے اوپر عزت دینے والا ہے اپنی نگرانی کے ساتھ، ہر قسم کے طاقتور کے اوپر اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اپنی نگرانی کے ساتھ، ہر قسم کے حکمت والے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ نگرانی کر رہا ہے، ہر قسم کے علم والے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ نگرانی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے باقی سب صفات کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام آتا ہے انسانوں کی نگرانی کے لیے۔ اور انسانوں کی نگرانی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت سیریس کریشن ہے، ہم باقی مخلوقات کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سمجھ دی ہے، ہمیں اختیار دیا ہے بہت سارے معاملات کا، اسی وجہ سے وہ ہم سے پوچھے گا بھی۔ باقی مخلوقات کو تو اس نے اختیار نہیں دیا نا، تو اسی لیے وہ ان سے سوال نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اس معاملے کے لیے بہت زیادہ کانشیس اور الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم پر ایک نگران ہر وقت موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ اس بات کو ہم اس اگزامپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو باقی سب کتابوں کا نگہبان کہا ہے، جیسے باقی سب الہامی کتابیں جو ہیں وہ کافی حد تک چینج ہو چکی ہیں، تو قرآن جو ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور یہ نگہبان ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز چینج ہو گئی ہے،
اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم سے ریکوائرمنٹ کیا ہے، یہ سب احکامات جو ہیں، سب باتیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور ان کتابوں کی نگہبانی کے ساتھ بتا رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنی ظاہری اور باطنی کی طہارت چاہتا ہے نا، اپنی روح کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکارے اور اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے، تبھی تو وہ اپنے اعمال اور اقوال کو درست کر پائے گا، تبدیلی لا پائے گا اس میں، اور یہی چیز اس کے دل کو سکون بھی دے گی۔ اسی طرح سے اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی بہت سارے معاملات کے، بہت سارے لوگوں کے، بہت ساری چیزوں کے نگہبان بنائے گئے ہیں۔ تو جب ہم نگہبان بنائے گئے ہیں تو ایک بڑا نگہبان ہم سے پوچھے گا اس بارے میں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر صفت کے ساتھ نگہبانی کر رہا ہے ہم سب کی۔